اگر دنیا کی وہ عورتیں پاپ کرے پاپ جن کو مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور نہیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں. جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار ہو، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا کردار ہو، آپ جانتی ہیں، آپ کو پتا ہے رسول رحمت نے پردے کے معاملے میں کتنی غیرت کی. ایک ننھی عمر کے صحابی حضرت انس ابن مالک ہیں. چھوٹی سی عمر میں ان کی ماں ام سلیم نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور یہ خدمت کے لیے بچہ میرا حاضر ہے. انس ابن مالک وہ شخص ہیں جو حضور کی بیویوں کے پاس بلا اجازت روک ٹوک کی ان کو آنے جانے کی اجازت تھی، کیونکہ وہ بچے تھے، ننھی سی عمر تھی. جب پردے کی آیت نازل ہو گئی، اللہ کے رسول نے انس ابن مالک سے کہا، انس اب حکم بدل گیا ہے، اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا. چھوٹے سے بچے کو حضور روک رہے ہیں، انس اب تو نہیں آ سکتا کیونکہ میرے اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا. اور آج کیا حال ہے، کیفیتیں کیا ہے؟ حضور کا دل مت دکھاؤ ورنہ دنیا میں تمہیں کئی راحت نہیں ملے گی. لوگ کہتے ہیں ہمارے دل بے چین ہے، دولت ہے پھر بھی دل بے چین ہے، زیور ہے پھر بھی دل بے چین ہے، بیٹے 10 8 5 5 6 پھر بھی دل بے چین ہے، بہویں پیر دبانے کے لیے پھر بھی دل بے چین ہے، بڑے بڑے مکانات اور کاریں پھر بھی دل بے چین ہے. تمہارے دل بے چین اس لیے ہو گئے کہ تم نے گناہ کر کے مدینے والے کو بے چین کیا، اللہ نے تم سے چین چھین لیا. اب اگر دلوں کا چین چاہتی ہو، نیکیاں کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو سکون عطا کرو، چین عطا کرو، اللہ تمہیں ٹاٹ کے بستر پہ بھی چین عطا کرے گا. ورنہ حضور گناہوں سے بے چین ہو جاتے ہیں. آئیے یہ دکھڑا کہاں تک روئے، وقت بھی ہو چکا ہے، غروب آفتاب کا وقت قریب ہے، مغرب کا وقت قریب ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود جو ہے وہ صبح کے وقت اور مغرب کے وقت جو ہے، غروب کے وقت جو ہے وہ استغفار فرماتے تھے، اور فرمایا کہ جو مغرب کے وقت غروب کے وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرے. ویسے تو توبہ جب کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن میری بہنوں غروب کے وقت صبح اور شام توبہ کی بڑی برکتیں ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میرے امتی توبہ کرتے رہیں گے اللہ انہیں معاف فرماتا رہے گا. بس ایک آخری میں بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. اس بات کو میرے مرشد اور آپ سب کے مرشد آقائی و مولائی سرکار قادریت حضور غوث الاعظم دستگیر نے بیان فرمایا ہے، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں. میری بہنوں آج سے پہلے نماز چھوٹی، آج سے پہلے روزے چھوٹے، آج سے پہلے کوئی غلطی ہوئی، آج سے پہلے کوئی برائی ہوئی، آج سے پہلے زبان سے جھوٹ نکلا، آج سے پہلے غیبت ہوئی، آج سے پہلے جو کچھ ہوا، یقیناً میں بھی آپ میں سے ہوں، ہم لوگ سب عوام میں سے ہیں، ہم سب ایک ہیں. مجھ سے بھی گناہ ہوئے، آپ سے بھی ہوئے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں معصوم ہوں، معصوم انبیاء اور فرشتے ہیں. یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، ہم سے گناہ ہوئے، لیکن میرے کریم آقا کا احسان ہے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. ان کے کرم نے عیب پہ پردے ڈال رکھے ہیں. آؤ توبہ کر لیں تاکہ اللہ کو منا لیں، کیونکہ جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو رسول ہاشمی علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس سلسلے میں ہم سب کے مرشد سرکار غوث پاک ایک حکایت بیان فرماتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. ایک عورت تھی، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی. وہ عورت بہت بے باک تھی لیکن تھی بڑی خوبصورت. اس ظالم کو اللہ نے حسن بہت دیا تھا، بہت حسن دیا تھا. اللہ اگر کسی کو دولت حسن دے، کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہے. حسن، دولت، علم، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہے، اللہ کی رحمت لیکن ہے امتحان. حسن تھا، حسن جنہیں ملتا ہے نا وہ کسی کو خاطر میں لاتے ہی نہیں، اور اکثر حسن والوں کے پیر زمین پہ ٹکتے نہیں. حسن والوں کے متعلق ہے کہ حسن والے مغرور ہوتے ہیں، حسن والے بے مروت ہوتے ہیں، حسن والے لوٹ مار کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن یہ خاص بات ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ حسن آمنہ کے لال کو دیا، اور ان سے زیادہ با مروت کوئی نہیں، با حیا کوئی نہیں، با وفا کوئی نہیں. وہاں مروت پہنچ کر کے مروت کا درس حاصل کرتی ہے، وہاں وفا پہنچ کر کے وفا کی خیرات حاصل کرتی ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مفکرین کے ان اقوال کو غلط ثابت کر دیا ہے. ہر حسن والا بے غیرت نہیں ہوتا، بے وفا نہیں ہوتا، بے مروت نہیں ہوتا، لیکن اکثریت کا حال ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اس عورت کو سرکار غوثیت معاف فرماتے ہیں حسن بہت تھا، اتنا حسن جمال تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ اس پر فدا ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد
جس نے اپنی خانقاہ سے کبھی قدم نہ نکالا تھا، پتہ نہیں بیچارے پر کیا آفت آئی تھی۔ اللہ اکبر، وہ جیسے خانقاہ سے باہر قدم نکالتا ہے اس عورت سے آنکھیں چار ہوتی ہے، اس کے حسن کو دیکھا تو فریبتہ ہو گیا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے دلوں اور آنکھوں کو نصیب فرمائے، اور اللہ ہر حسن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، یا رسول اللہ ہاں ہنسی تم وہ فتنے مٹا کے چلے۔ حضور کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، ہر حسین سے فتنے مبتلا ہوئے ہیں، حضور کے حسن سے فتنے نہیں ہوئے بلکہ فتنوں کا خاتمہ ہوا۔ حضور کے حسن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضور کو دیکھ کر کوئی بھی بندہ نفسانی محبت میں مبتلا نہیں ہوا، حضور کو دیکھ کر کے ہر بندہ روحانی محبت کا شکار ہوا ہے۔ یہ میرے نبی کا خاص معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ اللہ، حسینوں کو دیکھ کر قتل ہوتے ہیں، حابیل و قابیل کی تاریخ گواہ ہے، لیکن میرے آقا ایسے حسین تھے کہ قتل رک گیا ان کو دیکھ کر کے۔ حسینوں کو دیکھ کر کے لوگ لڑتے ہیں، میرے آقا کا حسن وہ ہے کہ لڑنے والے عقد مواقعات کی رسی میں پرو دیے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی کنیزوں، تو آؤ نا، کیوں نہ اس حسن کی بات کریں، اس حسن کی بات کریں جس کا حسن گلوں کو مل جائے تو بلبل وہاں جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول کھار سے دور ہے کہ یہی شمع ہے کہ دعا ہے۔ اور